اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کل حمد و شکر اللہ کے لیے ہے، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کا بنانے والا، عدم کے پردے کو چاک کر کے اس سے وجود بخشنے والا۔ یہ فا سے جو الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں ان میں توڑنا، چاک کرنا، پھاڑنا، یہ کیفیت جو آپ کو ملے گی۔ فطر جو یہاں آیا ہے، فلق، فرق، فلاح، فتح، فصل، اور فطر تیز کے ساتھ بھی ایک فطر ہے۔ فترۃ الوحی، وہی جو ہے رکی رہی، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کا ایک سلسلہ 600 برس تک رکا رہا، وہ تیز سے فطر ہے۔ یہ ہے فے طارا، اس میں ہے عدم کا پردہ چاک کر کے اور وجود میں لانا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں۔ فرشتے ہیں کہ جو لاتے ہیں پیغام، وہی لاتے ہیں۔ اولی اجنحۃ، وہ پروں والے ہیں، مثنا کسی کے دو دو ہیں، وہ ثلاثہ اور کسی کے تین تین پر ہیں، وہ رباع اور کسی کے چار چار ہیں۔ جیسے ہمارے ایئر کرافٹ سے کہ 2 انجنوں والا بھی، 4 انجنوں والا بھی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو 2 2 3 3 اور 4 4 پر عطا کیا۔ اب ہم پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا ان کی حیثیت ہے، لیکن یہ کہ ایک تمثیل کے اعتبار سے میں نے عرض کیا۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ تخلیق میں جو چاہتا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اور یہی سائنس بھی بتا رہی ہے کہ ابھی کریشن کا سلسلہ جاری ہے، نئے نئے سٹارز وجود میں آ رہے ہیں، نئی چیز، نئی گیلیکسیز بن رہی ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اپنے خلق میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس رحمۃ فلا ممسک لہ، جو بھی اللہ نے لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ یہاں اس رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے، ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر وحی آئی ہے، نبوت جو ہے رحمت بن کر آئی ہے۔ اسی لیے حضور کے لیے کہا گیا العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ ان کو بہت بڑے امتحان سے سابقہ، اس امتحان میں کامیابی کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ نبی کو دیکھو، اس کا وجود، اس کی شخصیت خود اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کی عظمت، اور پھر یہ کہ جو وہی اس پر آئی ہے وہ ان کے لیے۔ تو جو بھی رحمت کا دروازہ اللہ کھولتا ہے، رحمت کا، جیسے نبوت ہے، فلا ممسک اللہ، اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ وما یمسک، اور جس کو وہ روک لے، فلا مرسل لہ، پھر اس کو بھیجنے والا کوئی نہیں۔ اب اللہ نے روک لیا اس دروازے کو، بند کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اب سوائے دجالوں کے کوئی اور نہیں ہوگا جو نبی آئے، تو فرمایا کہ اس کو پھر بھیجنے والا کوئی نہیں۔ من بعد ہی، اس کے بعد، وہو العزیز الحکیم، اور یقیناً زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی اور خالق جو تمہیں رزق پہنچاتا ہو آسمان سے اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ فانا توفکون، تو کہاں سے الٹے پھرائے لیے جا رہے ہو؟ وَيُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر تو تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ لقمان میں بھی۔ تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اپنے اندر گم نہ کر لے کہ تم آخرت کو بھول جاؤ، اللہ کو بھول جاؤ، تو یہ گویا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا دھوکہ بن جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، اور نہ دھوکہ دے تمہیں اللہ پر وہ دھوکے باز، غرور غین کے زبر کے ساتھ جو ہے، پیش کے ساتھ غرور، وہ تو گویا کہ مصدر ہوگا، لیکن غین کے زبر کے ساتھ غرور، فعول کے وزن پر، اس میں مبالغہ ہے، بہت بڑا دھوکے باز، سب سے بڑا دھوکے باز ابلیس لعین ہے۔ اور وہ کچھ لوگوں کو اس طریقے سے برگلاتا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا وہ تو مغفرت کرنے والا ہے نا، کاہے کی فکر تمہیں پڑ گئی ہے؟ تم نے کون سے بہت بڑے گناہ کر لیے؟ بس سودی کاروباری تو ہے نا، اور کیا ہے؟
یا تم نے فلاں کام کر لیا ہے، کون سی بڑی بات ہے، اللہ بڑا غفور ہے، چلتے جاؤ اور کرتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ کی شان رحیمی و غفاری پر دھوکہ دینا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کی رحمت کے حوالے سے دھوکہ نہ دے پائے تمہیں یہ بہت زیادہ بڑا دھوکے باز۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ ہو جائیں اس کے جہنم والوں میں سے۔ یعنی یہ جو حزب الشیطان ہے، اب ظاہر بات ہے کوئی پہلے سے پوٹینشلی حزب الشیطان کا ہے، اس کے اندر رجحانات ہیں غلط، اور اس کے اپنے جو ہے ارادے وہ صحیح نہیں ہے، تو شیطان اس کو پھر، جس کو میں نے کہا تھا بارہا کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیتا ہے، درمیان میں کہیں کھڑا نہیں رہنے دیتا، اس کا پیچھا کرتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بلعام بن جو باورا تھا، اس نے ایک غلطی کی، نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا اور اس کو پھر وہ دھکے دیتا ہوا اور آگے سے آگے لے کر بدی میں، گمراہی میں، بے حیائی میں آگے سے آگے لے کر چلا گیا۔ تو شیطان تو در حقیقت جو بھی اولیاء الرحمن ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہے، بلکہ جن کے اپنے اندر کھوٹ ہے، جن کے اپنے اندر جو ہے ارادوں میں اور نیت کے اندر فتور ہے، شیطان انہی کو بلا لیتا ہے اور اپنے گرد جمع کر لیتا ہے۔ انما یدعو حزبہ، یہ حزب الشیطان کا لفظ آئے گا سورہ مجادلہ میں، ایک طرف حزب اللہ ہے، ایک طرف حزب الشیطان ہے۔ تو ایک کچھ لوگ وہ تھے جو پوٹینشلی حزب اللہ میں تھے، انہیں کچھ وقت لگ گیا، عمر تھے رضی اللہ عنہ، حمزہ تھے رضی اللہ عنہ، 6 سال تو لگ گئے، لیکن پوٹینشلی ان کے اندر وہ حزب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت تھی، وقت آنے پر وہ صلاحیت ظاہر ہو گئی۔ ایک وہ ہے کہ جو پوٹینشلی اولیاء الشیطان تھے، حزب الشیطان میں سے تعلق رکھتے تھے، تو پھر شیطان نے انہیں بلا کر اور اپنے چیروں چانٹوں میں شامل کر لیا۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، ذرا غور کرو، کوئی شخص ایسا ہے، بھلا وہ شخص کہ جس کو اس کی برائی ہی مزین کر دی گئی ہے۔ وہ جو آج کا ہمارا معاملہ بے حیائی کلچر کے نام پر ہے، اب یہ تو بڑی اعلیٰ شے ہے، اعلیٰ قدر ہے، کلچر، ثقافتی طائفہ آ رہا ہے، کلچرل ٹروپ آ رہا ہے۔ اب یہ بے حیائی اور گندگی جو ہے اس کو اچھے اچھے نام دے کر، جس طریقے سے کہ آج دنیا کے اندر ان کا چرچا کیا گیا ہے، ان تشیع الفاحشہ، وہ فحش جس طریقے سے پھیل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور ٹیلی ویژن نے آ کر اور اینٹینا نے آ کر، تو واقعہ یہ ہے کہ اب کوئی گھر نہیں کہ جو اس بلا کو، اس مصیبت سے جو محفوظ رہ گیا ہو۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ، بھلا وہ شخص، افمن زین لہ سوء عملہ، اس کے عمل کی برائی ہی اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے، فرآہ حسنا، وہ اسے اچھا دیکھ رہا ہے، اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس پر فخر بھی کر رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا نیوڈسٹ سوسائٹیز بھی ہیں، امریکہ میں وہ لوگ ہیں، مادر داد بڑھانا مرد اور عورتیں ایک مجلس کے اندر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لباس ہے، تکلف خام کا کیا ضرورت ہے۔ ہومو سیکشولز، اور وہ اتنے ایروگنٹ ہیں، اتنے اگریسو ہیں، وہ باقاعدہ مظاہرے کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف جو اس کو برا سمجھتے ہیں اس کے خلاف میدان میں آ کر کھل کر ڈنکے کی چوٹ سینہ تان کر، بلکہ یہ کہ انہوں نے کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں ہے کہ ہومو سیکشولیٹی، لیکن یہ کہ عام ہے۔ اب وہاں پر کھلم کھلا کوئی عورت کہے گی میں لیسبین ہوں، صاف کہے گی، اسے کوئی اس میں جھجک نہیں۔ 2 عورتیں ہیں کہ جو اپنی شہوت کا تقاضا جو آپس میں پورا کر رہی ہیں، 2 مرد ہیں جو شہوت کے تقاضے اپنے آپس میں اور ہومو سیکشولز اور لیسبینز، یہ ان کے ہاں کوئی شے اب جو ہے بری نہیں ہے کہ جس پر کسی کو نگاہ نیچی کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہو، اس لیے کہ وہ ان کے ہاں اب ایک چیز ہے، ریکگنائزڈ ہے، مسلم ہے، مانی ہوئی ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، تو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہاں یہ من دونوں طرف جائے گا، جو چاہتا ہے کہ ہدایت پائے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے ضلالت اللہ اسے گمراہی کرتا ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، تو ہے نبی آپ کی جان ان لوگوں پر حسرت کے اندر، صدمے کی وجہ سے، غم کی اور اندوہ کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، اپنی جان نہ گھلائیں، جس کو ہم کہتے ہیں جان گھل رہی ہے محمد رسول اللہ کی۔ یہ بالکل وہی بات ہے جس سے پہلے آ چکی ہے، فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، سورہ شعراء میں۔ اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو اس صدمے اور رنج سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو فلا تذهب نفسک علیہم حسرات،
تو اے نبی آپ کی جان جو ہے نہ گھلے ان لوگوں پر صدمے اور رنج کی وجہ سے. ان اللہ علیم بما یصنعون، یقیناً اللہ جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. صدق اللہ العظیم.